یہ ہم اب ایک جاگی ہوئی قوم دیکھ رہے ہیں، باشعور قوم. اور یہ جو مارچ ہے، قوم سمجھ گئی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو 1947 میں ہم آزاد ہوئے تھے، اب وقت آ گیا ہے کہ حقیقی طور پہ آزاد ہو. اور پھر سے میں بتا دوں کہ حقیقی طور پہ ایک قوم کیسے آزاد ہوتی ہے. سب سے پہلے اس قوم کے فیصلے اس ملک میں ہوتے ہیں. کوئی بیرون ملک کی کوئی طاقت، کوئی سپر پاور وہ اس ملک کے فیصلے نہیں کرتی. اپنے ملک کے لوگوں کے الیکٹڈ نمائندے ملک کی بہتری کے لیے، عوام کے مفادات کے لیے فیصلے کرتے ہیں. اور پھر میں مثال صرف دیتا ہوں کہ اگر ہمیں روس سے سستا تیل ملتا ہے، تو اگر ہندوستان سستا تیل خرید سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے، جب آپ سستا تیل خریدتے ہیں تو مہنگائی کم ہو جاتی ہے ملک میں. تو صرف اس لیے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، ہم اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں مہنگائی کا، کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ کوئی ہمارے سے بڑی پاور ناراض نہ ہو جائے. یہ غلامی ہے. آزاد قومیں اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کرتی ہیں. اور دوسری چیز، اصل میں انسان آزاد انصاف کرتا ہے. انصاف یعنی قانون، جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے انصاف دے کے. کیونکہ انصاف جب ملتے ہیں تو لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں. حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان، ہر پاکستانی، کوئی بھی طاقتور اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. کوئی یہ جو تھانہ، کچہری، پٹواری کی سیاست پاکستان میں اس لیے ہے کہ کیونکہ لوگوں کو نہ پٹوار خانے میں انصاف ملتا ہے، نہ تھانے میں ملتا ہے، نہ کچہریوں میں ملتا ہے، تو وہ پھر لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ایم این اے کو ڈھونڈتے ہیں، ایم پی اے کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری مدد کریں ہمیں انصاف دینے کے لیے. کسی بھی مغربی جمہوریت کے اندر جدھر حقیقی آزادی ہے، وہاں کسی کسان کو، عوام کے نمائندے کو، مزدور کو، اس کو کوئی لوگوں کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا کہ جا کے جب تک مجھے ایم این اے ملے گا، مجھے ایم پی نہیں ملے گا، مجھے انصاف نہیں ملے گا. کیونکہ وہاں کا جو نظام ہے وہ انصاف دیتا ہے. اور اسی لیے میں آپ سب کو کئی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ کیوں پاکستانی اتنی مشکلوں میں کاٹ کے جاتے ہیں ملک سے باہر. چکوال میں تو نہیں، لیکن گجر خان کے کئی لوگ ہیں جو میں باہر ملا ہوں، یورپ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں. وہ کیوں جاتے ہیں باہر؟ اور مشکلوں سے جاتے ہیں. کیونکہ ادھر ان کے جو ملک کا نظام ہے وہ، کیونکہ وہاں انصاف ہے اور وہاں انسانوں کی حقوق کی تحفظ ہے، تو جو لوگ محنت کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کو محنت کا پھل ملے گا. یہ نہیں کہ وہاں کوئی پیسے لوگوں کو بانٹ رہا ہے. وہاں کا نظام ایسا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا. اور جو تیسری چیز کہ جو تجارت کرنے جاتے ہیں، مثلا کوئی سرمایہ کاری کرنے جاتا ہے، کوئی بزنس کرنے جاتا ہے، ادھر ان کو یہ اعتماد ہے کہ ان کی جو بزنس ہے وہ اس کو چلانے کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں آئیں گی، رشوتیں نہیں مانگی جائیں گی، سرکاری محکمے ان کی زندگی مشکل نہیں کریں گے جب تک وہ پیسے نہیں دیتے. اور اسی لیے وہاں سرمایہ کاری زیادہ ہے، وہاں خوشحالی زیادہ ہے، وہاں روزگار زیادہ ہے، کیونکہ وہاں لوگوں کی حقوق کی حفاظت ہے. تو انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی ہوتی ہے. یہ آپ سب سمجھ جائیں کہ یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے لوگوں کو آزاد کرنا، انصاف دے کے، اور انصاف دے کے خوشحال کرنا، روزگار دینا. یعنی وہ ملک جدھر سرمایہ کاری شروع ہو، جدھر کارخانے لگیں، جدھر کسانوں کی مدد ہو. اور میں کسانوں کے اوپر پھر سے آخر میں بات کروں گا. لیکن جب تک ایک ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جب تک ایک ملک میں طاقتور اور قانون کے کمزور کے لیے ایک قانون نہیں بنتا، تب تک لوگ آزاد نہیں ہوں گے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر ملک کا ایکس پرائم منسٹر 50 سال سے وہ آدمی جس کو یہ قوم سب سے زیادہ جانتی ہے،
کسی آدمی کو اس ملک میں 50 سال سے پاکستانی قوم نہیں جانتی میرے علاوہ. کرکٹ کے زمانے سے لوگ مجھے جانتے ہیں اور میں سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں. اگر میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا، اور ایف آئی آر اس لیے نہیں کٹوا سکتا کیونکہ وہ طاقتور لوگوں کے خلاف ہے، اور میری اپنی حکومت ہے پنجاب میں، پولیس پنجاب کی پنجاب حکومت کے نیچے ہے، اس کے باوجود وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے. تو میں یہ اس لیے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے تو عام آدمی سے کیا ہوتا ہوگا؟ کیوں یہاں تھانہ اتنی بڑی چیز بن چکا ہے پاکستان میں؟ کیوں پالیٹکس کے اندر جب بھی ایم پی اے یا ایم این اے آتا ہے تو سب سے پہلے اپنا تھانے دار رکھوانے کی کوشش کرتا ہے؟ کیوں پہلے اپنے پولیس والے رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں باہر کے ملک میں ایسے نہیں ہوتا؟ کیوں یورپ اور برطانیہ میں ایسے نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں ان کے نظام کے اندر انسان کو حقوق کی حفاظت ہے. جو قانون اور آئین اس کو حقوق دیتا ہے وہ انصاف کا نظام پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی تحفظ کرتا ہے. تو ہمارے لوگ اس لیے غلام بنے ہوئے ہیں، یہ نظام غلام بنا دیتا ہے لوگوں کو، اور اسی لیے لوگ مر کے جاتے ہیں یورپ. اور آپ کے رشتہ دار کتنے ہوں گے جو کہ محنت کرنے اور محنت کش لوگ آج باہر کے ملکوں میں کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو پیسے بھیجتے ہیں. وہ پھر سے وہ یہ نہیں کہ لوگ پیسے وہ تقسیم کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کا نظام اجازت دیتا ہے لوگوں کو پیسہ بنانے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے. اپنی وہ کام دکانیں کریں گے، انہیں پتہ ہے دکانیں لگائیں گے، کارخانے لگائیں گے کہ ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا محکموں سے، اس لیے وہ خوشحال ہیں. سو یہ میں جو دوسری میری آپ کی بات ہے کہ یہاں سرمایہ کاری بھی تب آئے گی، ملک اٹھے گا بھی تب جب ہم اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوگی. سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہے بیرون ملک پاکستانی. اور یہ جو آپ گجر خان میں خاص طور پہ گجرات، یہ سارا جو بیلٹ ہے، اس سے بہت زیادہ لوگ وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں جو وہ پیسے بنا لیتے ہیں، جو اپنے کاروبار شروع کر دیتے ہیں، ان کا دل ہے پاکستان میں آنے کا، لیکن وہ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ میں ان بیرون ملک پاکستانیوں کو پچھلے 40 سال سے جانتا ہوں. انہوں نے میری مدد کی شوکت خانہ بنانے میں، کرکٹ کے زمانے سے میں جانتا تھا. پھر تحریک انصاف کو یہ پیسے بھیجتے ہیں. تو کیوں میں جب بھی میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے؟ کیونکہ ان کو اعتماد نہیں ہے پاکستان کے انصاف کے نظام پہ. ان کو خوف یہ ہے کہ اگر وہ یہاں کاروبار شروع کریں گے تو ہر قسم کی رکاوٹیں سامنے کھڑی ہوں گی اور ان کی حفاظت نہیں کرے گا پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے. تو اس لیے یہ جو آپ کی ہماری جو تحریک ہے یہ چلتی رہے گی. یہ انشاءاللہ الیکشنز بھی اناؤنس ہو جائیں پھر بھی یہ چلتی رہے گی جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی، اور جب تک کہ طاقتور اور کمزور ایک طرح قانون ان کو دیکھے گا. ایک ہی نظر سے کمزور اور طاقتور کو جب تک نہیں دیکھیں گے یہ ملک آزاد نہیں ہوگا، خوشحال نہیں ہوگا. اعظم سواتی ملک کا سینیٹر، صرف اس نے تنقید کر دی ایک ٹویٹ کے اندر. بابر ستار جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے، اس نے کہا ہے کہ ایک تنقید کے اوپر آپ ایک ٹویٹ کے اوپر کسی کو آپ غدار نہیں بنا سکتے. لیکن جو اس سے ہوا، بچوں کے، میں پھر سے کہتا ہوں کہ تصور کریں، آپ سب تصور کریں کہ آپ کے پوتا اور پوتی ہیں، چلے آپ پوتا پوتی نہیں، آپ کے بچے ہیں 5، 8، 9 سال کے بچے. آپ تصور کریں کہ اس کے سامنے رات کے 3 بجے لوگ گھستے ہیں آپ کے گھر میں، کوئی وارنٹ نہیں ہوتی، اور بچوں کے سامنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کو لے کے جاتے ہیں اور حوالے کرتے ہیں ایک اور ایجنسی کے جو نام لیا ہوا ہے اعظم سواتی نے کہ وہ کون ہے، فہیم اور فیصل. ان کی ایجنسی کے ان کو حوالے کر دیتے ہیں اور وہ پھر ننگا کر کے اس پہ تشدد کرتے ہیں. ایک معتبر آدمی باہر سے پیسہ بناتا ہے، محنت کش آدمی جو باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آتا ہے، ملک کا سینیٹر ہوتا ہے، اگر اس سے یہ کر سکتے ہیں پھر آپ سب سوچ لیں کہ یہ آپ سب سے یہ ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ جب ایک قوم حق اور سچ کے لیے ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، جو ہمارا دین ہمیں حکم کرتا ہے
کہ ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے. اللہ نے اس کو ایک عبادت کا درجہ دے دیا ہے کہ جب آپ رائے حق کے لیے اور انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. اور اس میں اگر انسان اپنی جان کھوتا ہے تو وہ شہید کرایا جاتا ہے. جس طرح ارشد شریف شہید، اس نے رائے حق پہ کھڑے ہو کے دھمکیوں کے باوجود وہ کھڑا رہا، اس کے اوپر ملک سے بھی باہر جانا پڑا لیکن وہ ہٹا نہیں ہے حق اور سچ سے. اپنی جان دینی پڑ گئی، جان کی قربانی دی اس نے، لیکن وہ ہٹا نہیں. تو ہم سب، ہماری قوم کے اوپر اب یہ لازم ہے کہ ہم اب ڈیمانڈ کریں کہ ان لوگوں کو انصاف ملے. ایک پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو صحافی جس کی ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس سے یہ ہوا ہے. ملک کے سینیٹر سے ہوا ہے، پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر سے یہ ہوا ہے. ہمیں اگر انصاف نہیں ملے گا تو باقی کس کو ملے گا اس ملک میں انصاف؟ تو لہٰذا یہ مارچ جو ہے یہ ایک، ہم اس کو عبادت سمجھ کے کریں. یہ جہاد ہے، میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. مجھے یہ جس طرح انشاءاللہ میں ٹھیک ہوں گا، اور کل میں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ میں پنڈی کب آؤں گا اور کس دن. میں چاہتا ہوں سارے پاکستان سے لوگ پنڈی آئیں اور اس میں شرکت کریں ہماری حقیقی آزادی کی مارچ میں. ساری قوم کو پتہ چلے کہ یہ پاکستانی قوم جاگی ہوئی ہے. یہ ظلم اب یہ نہیں برداشت کرے گی کہ جو طاقتور ہو وہ جو مرضی کر دے، وہ چوری کرے، ڈاکے مارے، پیسہ ملک سے باہر لے جائے، لندن کے بڑے بڑے محلوں میں وہ رہے، اس چوری کے پیسے میں جواب بھی نہ دے کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے. ٹبر سارا باہر بیٹھ جائے اور وہاں بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کرے اور اپنے کیسز بھی معاف کروا لے. بچارے جیلوں کے اندر چھوٹے بچارے لوگ بھرے ہوئے ہیں، غریب لوگ بھرے ہوئے ہیں جیلوں میں. اور میں نے جو چند دن جیلوں میں گزارے، غریب لوگ تھے سارے وہاں. مجھے کوئی طاقتور ڈاکو وہ جیل میں نہیں نظر آیا، سب غریب لوگ تھے. اور وہ لوگ چوری کریں تو جیل میں. ایک جو میرا کمرہ صاف کرتا تھا، ایک قیدی، تو میں اسے پوچھا، میں نے کہا تم نے کیا جرم کیا ہے؟ اس کا جو جرم تھا زیادہ سے زیادہ اس کو 6 مہینے جیل میں گزارنے چاہیے تھے، کیونکہ وہ غریب آدمی ہے. وہ 6 سال جیل میں تھا کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں عام آدمی کو. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ مر چکے ہیں، جیلوں میں مر چکے اور بعد میں پتہ چلا بے قصور ہیں، اور قصور ان کی غربت یا کمزوری ہے. تو ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف اربوں روپے کا ڈاکہ مارو اور باقی ڈیل کرو، اور ڈیل کر کے این آر او لے لو، پہلے جنرل مشرف سے لے لو، اب اس دور میں لے لو، اور بیٹھ کے جناب پھر پاکستان کے فیصلے کرنے شروع کر دو. مجرم اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. یہ جو نواز شریف بیٹھا ہوا ہے وہاں، سارے ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. سارے ملک کو پتہ ہے کہ آج الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کا اس دلدل سے نکلنے کے لیے. اگر ہم اپنی معیشت کو مزید تباہی سے بچانا ہے، سب کو پتہ ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ایک صاف اور شفاف الیکشن ہو، ایک مضبوط حکومت آئے جو آئے 5 سال کے لیے، اور اس کے بعد ہماری جو معیشت ہے وہ پھر اٹھے گی. کیونکہ لوگوں کو اس وقت اعتماد ہوگا کہ ہم آج پیسہ لگائیں گے تو ہمارا پیسہ 5 سال تک کم از کم ایک حکومت ہے. آج نواز شریف الیکشن کروا نہیں رہا ایک وجہ سے، ملک کی نہیں وہ اس کو فکر، اس کا تو پیسہ ہی باہر پڑا ہے. وہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے باہر بھاگ جاتا ہے، لیکن اس لیے نہیں فیصلہ کر رہا کہ اگر وہ الیکشن کروائے گا وہ پٹ جائے گا، اگر وہ الیکشن کروائے گا وہ ہار جائے گا، اس لیے نہیں کروا رہا. اپنی ذات کے لیے اس ملک کو یہ داؤ پہ لگا رہا ہے. اور اس کو پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو آدمی کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے، جس کا سارا بچے باہر برطانیہ پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹا 10 ارب کے گھر میں رہتا ہے 4 محلوں کے اندر جو مریم کے نام پہ ہیں، وہ بتا نہیں سکتے پیسہ کدھر سے آیا. تو وہ لوگ، اب مجھے بتائیں وہ آدمی پاکستان کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ الیکشن کب کروائے جائیں؟ کیا اس کو یہ حق ملنا چاہیے کہ آرمی چیف کو کس کو بننا چاہیے؟ یہ وہ نواز شریف تھا
جس نے اپنی کتاب میں جنرل آصف نواز کے بھائی نے لکھا ہے کہ 92 کے اندر جب یہ پرائم منسٹر تھا، مری کے گورنر ہاؤس کے اندر اس نے BMW کی رشوت دینے کی کوشش کی جنرل آصف نواز کو، جو اس نے مسترد کر دی۔ یہ کیوں اس نے کیا؟ باقی لوگوں کو کیوں نہیں ضرورت کہ ہم اپنے آرمی چیف رکھوائیں یا ہم ان کو رشوت دینے کی کوشش کریں آرمی چیف کو؟ کیونکہ ہم نے اپنی کوئی چوری نہیں بچانی۔ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی غیر قانونی چیزیں کی ہوئی ہیں، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے میری کرپشن کیسز کے اوپر۔ اس کو خطرہ ہے، اربوں روپے کی چوری اس نے کی ہوئی ہے، 30 سال سے یہ کر رہا ہے، اربوں ڈالر اس کے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ ڈرا یہ ہوا ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو شاید پھر میرا احتساب شروع ہو جائے گا، اس لیے وہ آرمی چیف، میں یہ نہیں کہتا کہ آرمی چیف جو بھی بنائے گا وہ یہ کرے گا یا نہیں، کیونکہ عموماً یہ آرمی چیف بناتا ہے، اسی سے لڑائی ہو جاتی ہے پھر اس کی، کیونکہ وہ آرمی چیف تو ایک پروفیشنل آرمی کا سربراہ ہے۔ یہ جو اسے چاہتا ہے پنجاب پولیس کا آئی جی کی طرح بنانا، وہ بن نہیں سکتا۔ تو یہ اس نے آرمی چیف سے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کہے گا کہ پہلے تو عمران خان کو کسی نہ کسی طرح فارغ کرو، کسی طرح بھی، تاکہ وہ الیکشن نہ لڑے، کیونکہ اس نے کبھی بھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیوٹرل امپائر کے ساتھ میچ کیسے کھیلتے ہیں۔ یہ جب خانہ کے اندر بھی میں بار بار کہہ چکا ہوں، اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا۔ تو اس نے کہنا پہلے تو اس کو ہٹاؤ کیونکہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے بعد اس نے کہنا میرے سارے کرپشن کیس ختم کرو، یہ دوسری اس نے چیز کہنی ہے۔ اور تیسری، اس نے پورے اپنے ہر قسم کا الیکشن کمیشن تو پہلے ہی اس کا ہے، تو اس نے ان سب کو اپنے، جب تک اسے یہ نہیں پتا چلے گا کہ الیکشن جیت نہیں جائے گا، اس نے الیکشن نہیں کروانے۔ اب مشکل کیا ہے کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے، ہم بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں۔ میں کل بھی آپ کو کہا، میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جب تھے 5% تھی پاکستان کا رسک یا خطرہ کہ ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتے۔ یہ مارچ اپریل میں پاکستان کی جو رسک تھی وہ 5% تھی، کہ صرف 5% چانس تھی کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا۔ آج 80% ہے، آج 80% چانس ہے۔ اور یہ کون فیصلہ کر رہے ہیں؟ باہر کی دنیا فیصلہ کر رہی ہے، یہ باہر کے فائنانس مارکیٹس فیصلہ کر رہی ہیں، یہ ہم نہیں کر رہے۔ باہر جو فائنانس کی دنیا بیٹھی ہوئی ہے وہ اب یہ کہتی ہے کہ 80% چانس ہے پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور میں کل بھی بتایا، میں آج بھی بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی باہر سے سرمایہ کاری نہیں کرے گا پاکستان میں، کوئی باہر سے انویسٹمنٹ نہیں لے کے آئے گا پاکستان میں، اور کوئی باہر سے کمرشل بینک پاکستان کو قرضے نہیں دے گا۔ تو کیسے اب پاکستان کا جو ڈالر گیپ ہے، یعنی ہمارے پاس خسارہ ہے بہت بڑا، ہم کیسے یہ پورا کریں گے؟ کیسے اپنی قرضوں کی قسطیں دیں گے؟ اور اگر ہم یہ نہیں دے سکتے تو آگے جو آج حالات ہے نا، آج ان کے دور میں 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، ہمارے اور ان کے دور میں مہنگائی دگنی ہو گئی ہے۔ لیکن جو تب اگر آپ پاکستان خدا نہ خواستہ اپنے قرضے واپس نہ کر سکا، تو وہ یہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ کدھر جائے گا، روپیہ کتنا گرے گا، مہنگائی کتنی ہوگی، بے روزگاری کیا ہوگی، پاکستان کے حالات کیا ہوں گے، کیا وہ کوئی کنٹرول بھی کر سکے گا؟ اور یہ سارے کو، جو بھی اکانومسٹ ہے پاکستان میں، جو ماہرین ہیں معیشت کے، سب کو پتہ ہی ہے۔ لیکن وہ آدمی جو لندن بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں کروائے گا الیکشن، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے اس کو پڑا ہوا ہے۔ اور اس لیے میں آج یہ آپ سب کے سامنے یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک، یہ جو ہماری مارچ ہے، یہ الیکشن اس لیے چاہ رہی ہے کہ یہ آدمی جس کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے، یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے اپنی ذات کے لیے۔ اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جب میں انشاءاللہ کل کے دن، میں آپ کو دن بتاؤں گا کس دن آپ نے پنڈی پہنچنا ہے، میں سمجھتا ہوں سارے پاکستانیوں کو اس طرف آنا چاہیے۔ اور میں ایک اور چیز پہ آج بات کرنا چاہتا تھا۔ 6 ہمارے پولیس والے کل شہید ہوئے ہیں دہشت گردی میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے دہشت گردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جب وہ حکومت آئی ہے، ہمارے زمانے میں تو وہ حکومت تھی افغانستان میں جو کہ ہمارے خلاف تھی،
प्रो हिंदुस्तान थी। आज वो हुकूमत आई है तालिबान की जो कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, और उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं कि हम जो पहले अफगानिस्तान से दहशतगर्दी आती थी, इस हुकूमत के होते हुए हमें असूलन तो हमें अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दी आनी नहीं चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, जब से ये आए हैं पाकिस्तान, पहले तो स्वात के अंदर हमने देखा कि वहां एक पब्लिक सड़कों पे निकलाई, उनको खौफ आना शुरू हो गया कि फिर वो पुराने जमाने की तरह वहां हालात बिगड़ रहे हैं, और फिर हम देखना शुरू हो गए कि दहशतगर्दी बढ़नी शुरू हो गई है। और इस हुकूमत को पास ये सोच ही नहीं है, इनके पास टाइम ही नहीं है इन चीजों का सोचना। ना ये माइशत को सोच सकते हैं, वो तबाह हो रही है, ना ये सोच सकते हैं कि मुल्क की सिक्योरिटी को क्या करना है, ना इनकी फॉरेन पॉलिसी का पता है क्या करना है। सिर्फ मकसद है कि हमारे करप्शन केसेस खत्म हो और किसी तरह तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए, ये सिर्फ इनकी प्रायोरिटी है। तो आज ये लम्हा फिक्र है हम सब के लिए, और खास तौर पे पख्तूनख्वा जिधर उन्होंने लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी। ये जो सारी अमेरिका की जंग में हम जब शामिल हुए, सबसे तबाही कबायली इलाके में आई। तो आज हम सबको सोचना चाहिए कि ये जो बढ़ती जा रही है चीज, इसके ऊपर ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। और ये भी एक वजह है कि जल्दी से ये इनको जाना चाहिए और इलेक्शन होना चाहिए, ताकि अभी से हम इसके ऊपर कंट्रोल करें कि ये और ही हमारे हाथ से ना निकल जाए। और मैं सिर्फ एक अपने किसानों की तरफ से, क्योंकि इस वक्त जो किसानों का हाल हो रहा है और जो होने जा रहा है, मैंने कल भी उसके ऊपर बात की थी कि जिस तरह के हालात किसानों के लिए हैं, मुझे खौफ ही आ रहा है कि हमारा तो जो 19% जीडीपी है वो किसानों की तरफ यानी ज़राअत से आता है। हमारे 2.5 करोड़ लोग ज़राअत के अंदर उनको रोजगार मिला हुआ है। तो जब हम हमारे दौर में 2600 अरब रुपया 2600 अरब रुपया हमारे दौर में, क्योंकि कीमतें किसानों को अच्छी मिली थी, वो किसानों के हाथों में आया था, जिसकी वजह से रिकॉर्ड ट्रैक्टर बिके, रिकॉर्ड मोटरसाइकिल बिके, जिसकी वजह से एक पूरी मुल्क की इकॉनमी उठी, 4 फसलें रिकॉर्ड हुई। वो क्यों हुई, मैं जरा सिर्फ आपको बता दूं कि क्यों ये किसानों के इतने अच्छे हालात थे। उसकी वजह यह थी कि हमने जो पूरा अपना प्लान बनाया कि हमने किसानों की मदद कैसे करनी है, हमने पहले तो फसलों की कीमत दिलवाई, उनको गन्ने की पूरी कीमत दिलवाई। पहले तो गन्ने की जो कीमत सपोर्ट प्राइस था, अभी उससे भी कम पैसे मिलते थे, कटौती होती थी, हमने पूरी कीमत दिलवाई। कभी किसानों को गन्ने की उतनी कीमत नहीं मिली जितनी हमारे दौर पे, बाकी फसलों की, गंदम की, सारों की हमने उनको कीमत दिलवाई। दूसरा, हमने जो बिजली हमने दी वो 8.5 रुपए यूनिट ट्यूबवेल के ऊपर दी, 8.5 रुपए यूनिट। आज वो बिजली है 22 से 24 रुपए यूनिट। तो किसानों को मैं जरा बता रहा हूं कि हमने कैसे उनकी मदद की, जिसकी वजह से रिकॉर्ड पैदावार हमारे टाइम पे हुई। हमारे जमाने में हमने जो डीएपी का जो खाद है, उसको हमने 1500 रुपए पे रखा, हमने सब्सिडाइज किया। हमने जो चवन जो किसान इस्तेमाल करता है मशीनें, चवन के ऊपर सब्सिडी दी हमने। और हमने फिर जो किसानों जो गन्ने वाले किसान थे, हमने टाइम पे, हमने 10 नवंबर के ऊपर उनकी क्रशिंग सीजन शुरू करवाया। हमने मिलों के ऊपर फाइन किया कि अगर आपने 10 नवंबर ना किया हम फाइन करेंगे, और हमने कीमत दिलवाई। तो आज क्या हो रहा है, आप जरा तमाशा देखें अब क्या हो रहा है। कोई सब्सिडी नहीं है अब खादों के ऊपर, कोई बीज के ऊपर, पेस्टिसाइड्स पे अब कोई सब्सिडी खत्म कर दिया किसानों के लिए। तो उनके खर्चे और बढ़ गए हैं। बिजली मैंने बताया कि 22 से 24 रुपए यूनिट पे पहुंच गई है। किसानों को जो हमने कर्जे देने शुरू किए थे, या सूद के बगैर गरीब किसानों को, या सस्ते, वो सारा उनके ऊपर पूरी कोई सब्सिडी नहीं है कर्जों पे। और जो 1800 अरब रुपए का शहबाज शरीफ ने पैकेज दिया है, जरा किसानों से पूछें कि वो स्वाय इश्तिहारों के अंदर, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ इश्तिहारों में होती है, उनसे पूछें कि ये 1800 अरब रुपया किधर गया है।
پوچھے کسانوں سے. اور میں آج اپنی پنجاب کی حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں نے بڑی ڈسٹربنگ ایک چیز پڑھی ہے کہ اب یہ جو شوگر ملز ہیں انہوں نے کہا کہ وہ جنوری میں جا کے شوگر کرشنگ کریں گی. یعنی جنوری میں اگر شوگر ملز جا کے کرشنگ کریں گی اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایکسپورٹ نہ کرنے دی تو ہم جنوری میں کرشنگ کریں گے. یہ کسانوں کا معاشی قتل ہونے جا رہا ہے. پہلے تو وہ گنے کا اس کا جو وزن ہے وہ کم ہو جائے گا, اس کو قیمت کم ملے گی. دوسرا جو سب سے خوفناک چیز ہے کہ اگر وہ کاٹے گا نہیں اپنی فصل گنے کی تو اس نے تو گندم کے لیے کھیت تیار کرنے ہیں, تو وہ تو دیر ہو جائے گی اس کو گندم بیجنے کے لیے. تو اس سے تو آگے ہمیں اور مزید نقصان ہونے جا رہا ہے. آگے ہی ہماری گندم کا تقریباً 20 لاکھ ٹن کم ہے, تو یہ تو اور مزید نقصان ہوگا. تو میں کہوں گا پنجاب کی گورنمنٹ کو اور باقی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہ فوری طور پہ سپورٹ پرائس اناؤنس کریں گنے کا اور فوری طور پہ کرشنگ شروع کریں. ہماری کرشنگ شروع ہو گئی تھی جب ہماری گورنمنٹ تھی 10 تک. آخر میں آپ کو صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا پرسوں انشاءاللہ میں کل اناؤنس کروں گا میں اپنی لانگ مارچ کس دن پہنچے گی اسلام آباد. میں وہ کل دن اناؤنس کروں گا. میں نے اپنے ڈاکٹر سے بھی کل میری ملاقات ہے, وہ بھی میری ٹانگ دیکھ لیں گے. اس کے مطابق میں انشاءاللہ کوئی اگلے ہفتے کا دن دوں گا آپ کو. میں پھر ساروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو حقیقی آزادی کی جو جہاد ہے, میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ شرکت کرے. میں صرف ایک چیز سے ختم کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کے آج حالات میں نے مارشل لا, مشرف کے مارشل لا میں نہیں دیکھے. خاص طور پہ جو صحافیوں کے اوپر پریشر ہے, جو میرے اوپر FIR, ہمارے لوگوں پہ, یہ کبھی ایسے نہیں تھا. یہ صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے. میں آج بولڈ ٹی وی والے شعیب شیخ کو, انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا ہے. پہلے اس کو تھا ارشد شریف کو, آج شعیب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو ماریں گے. اس صرف کہ بولڈ ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے. میں جو بھی آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہینڈلرز ہیں ان کے, میں آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم ہے, انسان ہے, بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ ہمیں ڈرا دھمکا کہ آپ جدھر مرضی چاہے موڑ دیں. یہ قوم پیچھے نہیں ہٹے گی. آپ فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ تبدیلی پرامن آئے گی یا پھر وہ جو تباہی والی تبدیلی ہوتی ہے جو سب کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے, یہ وہ آئے گی. لیکن تبدیلیوں کو اب کوئی نہیں روک سکتا.